ابھی جی ایک ویڈیو انشاءاللہ۔ کلپ دیکھی ہے ایک بڑے عالم کی اور قابل اعتبار عالم کی. انہوں نے ایک چیز جی بتائی جس پہ ہم لوگ شاید توجہ نہیں دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے وقت آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے ہیں اور جب دوبارہ چہرہ دھونے کے بعد جب ہاتھ دھوتے ہیں تو کوہنی سے لے کر پوری انگلیوں تک آپ کو دھونا چاہیے. اگر یہ جو کف ہے آپ کا یہ چھوٹ گیا یعنی پنجے والا جو حصہ ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا, اور وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. اچھا, عام طور پہ ہم سب لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو اس میں خلال تو کر لیتے ہیں لیکن وہ اہتمام نہیں کرتے کہ پورا ہاتھ دھل جائے. جی جی تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا یہ مطلب پورا ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو وضو نہیں ہوگا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہت اہم سوال پوچھا ہے آپ نے. حقیقت میں اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کئی دفعہ لوگوں کے اندر یہ کوتاہی دیکھنے کو ملتی ہے. پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ وضو کے اندر کچھ چیزیں واجب ہیں, کچھ چیزوں کا دھلنا واجب ہے, ان کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا. جن چیزوں کا دھلنا واجب ہے اس میں پہلی چیز ہے دونوں ہاتھ کو مکمل طور سے دھلنا. مکمل مطلب انگلی کے پور سے لے کر کے کوہنیوں تک, کوہنی کے اوپر تک, یعنی کوہنی اس میں شامل ہو, اس طرح سے دونوں ہاتھ دھونا. اور چہرہ دھونا, ہاتھ سے پہلے چہرہ ہے, چہرہ دھونا, دونوں ہاتھ کو دھونا, اس کے بعد سر کا مسح کرنا کان کے مسح کے ساتھ, پھر دونوں پاؤں کو دھونا مکمل طور سے ٹخنے کے اوپر تک, یعنی ٹخنے کو شامل کر کے. یہ واجبات وضو ہیں. اگر ان میں سے کسی کو آپ نے نہیں دھویا یا چھوڑ دیا یا کمی کیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں. اور ان سب کا ذکر جو آیت وضو ہے سورہ مائدہ کے اندر, اس کے اندر آیا ہوا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. تو یہ جو ہے ان سارے اعضاء کا ذکر اس آیت کے اندر آیا ہے اور ان سب کا دھونا واجب ہے. تو پہلے نمبر پر یہ بات آپ جان لیں. دوسرے نمبر پر وضو کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں جو مستحب ہیں. جیسے مثال کے طور پر چہرہ دھونا تو واجب ہے لیکن چہرے کو 3 بار دھونا یہ مستحب ہے. ہاتھ دھونا تو واجب ہے لیکن اس کو 3 بار دھونا یہ واجب ہے. دونوں ہاتھ دھوتے وقت دائیں سے شروع کرنا یہ مستحب ہے. حالانکہ اگر آپ نے دونوں ہاتھ کو جس طرح سے بھی دھو لیا وضو ہو جائے گا کیونکہ واجب آپ نے ادا کر لیا, لیکن مستحب یہ ہے کہ دائیں سے آپ شروع کریں. اسی طرح سے جو پاؤں کا دھونا ہے اس کو 3 بار دھونا یہ مستحب ہے, 1 بار دھونا یہ واجب ہے. اسی طرح مستحبات میں سے ایک چیز ہے کہ جب آپ وضو شروع کریں تو شروع میں دونوں ہتھیلیوں کو, دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دھونا یہ مستحب ہے. اور آپ کو ابتدا یہی سے کرنی ہے, سب سے پہلے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دھونا ہے, یہ مستحب ہے. جب آپ نے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دھو کر کے مستحب ادا کر لیا, اب اس کے بعد آپ واجب میں داخل ہوتے ہیں. آپ چہرہ دھوتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہیں, کلی کرتے ہیں. ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا یہ چہرے میں شامل ہے, اسی لیے الگ سے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا. اب چہرہ دھونے کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں جو کہ واجب ہے. تو جو آپ نے شروع میں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دھویا تھا یہ واجب نہیں تھا, یہ مستحب تھا. اب اگر جب دوبارہ ہاتھ آپ دھو رہے ہیں تو ہاتھ کو مکمل دھونا ہے. وہ جو پہلے کا دھونا تھا وہ مستحب تھا, یہ بعد کا جو دھونا ہے یہ واجب ہے. اور ایک آپ قاعدہ جان لیں کہ کوئی مستحب کسی واجب کی جگہ نہیں لے سکتا. جب آپ نے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا تھا تو آپ نے مستحب ادا کیا تھا. اب بعد میں جب آپ ہاتھ کو دھو رہے ہیں کوہنیوں تک تو آپ واجب ادا کر رہے ہیں. تو جو مستحب آپ نے پہلے کیا تھا وہ مستحب اس واجب کی جگہ نہیں لے سکتا. لہٰذا جب بعد میں آپ دونوں ہاتھ دھو رہے ہیں تو مکمل دھونا ہے. ایسا نہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ میں تو ہتھیلیوں کو پہلے دھو چکا ہوں اب مجھے ہتھیلیوں کے اوپر دھونا ہے. نہیں, وہ آپ نے جو پہلے دھویا تھا
وہ مستحب تھا، اب جو دھو رہے ہیں یہ واجب ہے، تو واجب کی جگہ مستحب نہیں لے سکتا۔ لہذا جب آپ ہتھیلیوں کو دھوئیں تو ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر کے کوہنیوں تک، کوہنی ملا کر کے مکمل دھونا ہے، وہ پہلے والا دھونا یہ کافی نہیں ہوگا۔ جی شیخ، میرا اصل میں مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ جو عام طور پہ جو دھوتے ہیں، جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہم سب یہی کرتے ہیں، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اکثریت یہی کرتی ہے کہ خلال تو کر لیتے ہیں انگلیوں کا ہاتھ دھوتے وقت، لیکن وہ ہتھیلی کی طرف یا پورے ہاتھ پر اہتمام نہیں کر پاتے ہیں، تو وہی کنفرم کرنا ضروری تھا۔ حالانکہ یہ جو خلال کا مسئلہ ہے، انگلیوں کا خلال کرنا، یہ اگر مان لیجئے کسی کی انگلیاں ایسی ہیں کہ ملی ہوئی ہیں، ایسے کسی وجہ سے ملی ہوئی ہیں اور دونوں انگلیوں کے بیچ میں پانی نہیں جا رہا ہے، پانی ڈالنے سے نہیں جاتا ہے، اور بغیر خلال کیے ہوئے پانی نہیں جائے گا، تب تو خلال کرنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر خلال کیے اگر پانی نہیں جا رہا ہے اور ہاتھ کو مکمل دھونا ضروری ہے تو خلال کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، ہاتھ کو مکمل دھونا واجب ہے، بغیر خلال کے مکمل دھویا نہیں جا رہا ہے تو خلال کرنا واجب ہوگا۔ لیکن عام لوگوں کی انگلیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ پانی ڈالنے سے وہ نہ جائے، لہٰذا ان کے لیے خلال کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ خلال نہیں بھی کریں گے تو وضو آپ کا ہو جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ خلال کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ اہتمام نہیں کرتے ہیں کہ ہاتھ کا کوئی حصہ بچا نہ رہ جائے، تو خلال کرنا مستحب ہے، جبکہ پورے ہاتھ کو دھونا یہ واجب ہے۔